بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر 35 سال ہو گئی، مگر اب تک کہیں رشتہ نہ ہوا۔ اب تو رشتے آنے بھی بند ہو گئے تھے۔ اسے قسمت سمجھ کر خاموش ہو گئی اور سرکاری نوکری کرنے لگی۔ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں پر ایک بچی تھی جس کی حرکتیں مشکوک تھیں، مگر میری دلچسپی اس میں بڑھتی گئی۔ ایک روز اس بچی کے ساتھ اس کے گھر گئی تو ہوش اڑ گئے۔ وہ بچی تو جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر، میری زندگی میں یہ سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ یہ میری قسمت کا حصہ ہے، یا اس سب کا ذمہ دار میں اپنے والدین کو سمجھوں۔ لیکن ایسے کون سے والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچیں گے یا اس کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ میں اپنے خاندان میں ایک ایسی لڑکی تھی جس پر پورے خاندان والے رشک کرتے تھے۔ میرے خوبصورت لمبے بال، میری موٹی موٹی آنکھیں، پتلا ناک اور خوبصورتی سب میں نمایاں تھی۔ ایسی شکل و صورت پورے خاندان میں کسی کی نہیں تھی۔ سب مجھ پر رشک کرتے تھے اور کہتے تھے خوبصورتی ہو تو اس کے جیسی ہو، اور اس کے باوجود بھی میری قسمت میں یہ سب لکھ دیا گیا۔ نہیں معلوم میری قسمت میں آگے کیا لکھا ہے اور کیا ہونے والا تھا۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک کنواری تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، یا پھر میرے والدین کی بے پرواہی کی وجہ سے یہ حال ہوا۔ خیر، میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور سوچا کبھی نہ کبھی اپنے قدموں پر خود کھڑی ہو کر اپنی قسمت سے لڑوں گی۔ وہ لوگ جو میری تعریفوں کے پل باندھتے تھے اب وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور اب میری پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی جاب کا سٹارٹ ایک پرائیویٹ اسکول سے کیا۔ وہاں پہ بہت زیادہ وقت دینے کے باوجود بھی وہ لوگ مجھے بہت کم تنخواہ دیتے تھے، لیکن میں اس پر بھی چپ چاپ گزارا کرتی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ آفر ہوئی تو میں نے سوچا وہاں پر جاب کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر میں وہاں پر گئی۔ وہاں پر اس سے کچھ معقول تنخواہ تھی۔ کچھ عرصے بعد جب میں نے کسی سرکاری جاب کے لیے اپلائی کیا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری قسمت ساتھ دینے والی ہے اور خدا مجھ پر مہربان ہونے والا ہے۔ خدا کی قدرت تھی کہ ہمارے ساتھ ایک اسکول تھا، وہاں پر میری سرکاری جاب لگ گئی۔ میں بہت خوش ہوئی اور وہاں پر میں نے پڑھانا شروع کیا۔ مجھے بہت سکون آتا تھا۔ میں بچوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری کلاس چینج ہوئی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان بچوں کے ساتھ میری بہت انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ جو نئی کلاس آئی تھی اس کے بچے بھی بہت اچھے تھے، لیکن ان میں سے ایک ایسی بچی تھی جو کہ مجھے پریشان لگتی تھی۔ ہر وقت خاموش رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ کچھ کھاتی نہیں تھی، اس کے کپڑے صحیح نہیں ہوتے تھے، اس کے پاس بیگ نہیں تھا، روز لیٹ آتی تھی، کوئی پابندی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ وہ اکثر ہی ایسا کرتی تھی، جو بھی اس سے سوال پوچھتا وہ جواب نہیں دیتی تھی، اور میں حیران تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں جب میں نے اسے ایک دن ڈانٹا تو وہ رونے لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی بچی ہے جو کبھی بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی بولتی تھی۔ یہ اب رو رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اس سے پوچھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو لیکن بتا نہیں پا رہی ہو۔ میرا دل بار بار اس کی کہانی سننے کو چاہ رہا تھا کہ اس سب کی وجہ کیا ہے، آخر وہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ تمام بچوں سے الگ دکھائی دیتی تھی، الگ بیٹھتی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اس کی کہانی ضرور پوچھوں گی۔ میں نے اس سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ میں روز اس سے بات کرتی، بریک کے وقت اس کو کھانا دیتی، جو بھی میں لیتی تھی اس کو دیتی تھی۔ ایک دن میں نے جب اس کو ٹیسٹ نہ آنے پر ڈانٹا تو وہ چپ چاپ سے کمرے سے باہر چلی گئی، اور مجھے اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ میں اس کے پیچھے گئی اور اس سے کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تب جو اس نے مجھے بتایا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ بچی اس قدر پریشانی میں مبتلا تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ تک نہ ہوا کہ آخر کیسے اتنی سی عمر میں وہ اس حالات زندگی سے گزر رہی ہے اور کس طرح اپنے گھر کا گزارا کر رہی ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا کروں، لیکن وہ تو اندر سے بہت کمزور نکلی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس ننھی سی جان سے زندگی بہت بڑے امتحان لے رہی ہے۔ میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ وہ اس قدر مجبور اور لاچار ہے۔ میں اس کو روز دیکھتی تھی اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ کیا اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے جو اس کو سنوارے، اس کو کنگھی کرے، اس کو کپڑے دھو کر دے۔ اور آج مجھے پتہ چلا کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنی دوست سے کیا تو اس نے مجھے بولا، یہ بہت مشکوک ہے، تم اس سے دور رہو۔ لیکن میں نے اس کی نہ سنی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ ایک دن جب میں نے دیکھا کہ وہ پھٹی ہوئی یونیفارم کے ساتھ آئی ہے تو میں اس کے لیے یونیفارم لے آئی۔ اگلے دن پھر کچھ دنوں بعد جب میں نے دیکھا کہ سردیوں میں اس کی جوتی ساری کی ساری پھٹ چکی تھی تو میں اگلے ہی روز اس کے لیے جوتا لے کر آئی۔ حالانکہ اس کے ناپ کا جوتا لینا اور ڈھونڈنا نہایت ہی مشکل تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی کیونکہ مجھے اس کے پاؤں کا سائز کا علم نہ تھا، پھر بھی میں لے آئی۔ اگلے دن جب میں نے اس کے سامنے وہ رکھی، وہ خوش ہونے کی بجائے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس بات پر غور کیا کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوئی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ آج اس سے بات کروں گی۔ میں نے اس سے بات کی اور پوچھا کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی تو اس نے کہا کہ آج میری سالگرہ ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نہیں جا سکتی، مجھ کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی لے گئی۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے چلی گئی کہ آج اس کی سالگرہ ہے، کیوں نہ میں اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اس کے چہرے سے اداسی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے جس راستے سے لے گئی بہت ہی سنسان تھا۔ میں کسی کو بتائے بغیر اس کے ساتھ چلی گئی، نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا تھا۔ بہرحال اب تو میں آ گئی تھی۔ جب وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تو اس کا گھر دیکھ کر میں یہ دنگ رہ گئی اور اس سوچ میں گم ہو گئی کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن میں آگے چلی گئی۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ کیا میں کسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ یہاں سنسان علاقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ غلط ہونے والا ہے۔ خاموشی اتنی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہاں سے چلی گئی اور گھر آ گئی۔ میں گھر آ کے ساری رات یہی سوچتی رہی کہ میں کیوں واپس آئی۔ آخر وہاں پہ ایسا کیا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، حالانکہ میں نے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں کیوں واپس آ گئی؟ کاش میں چلی جاتی، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اف میرے خدایا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ خیر، رات اسی طرح گزاری۔ صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں آج خود اس سے کہوں گی کہ مجھے اپنے گھر لے چلو، شاید وہ بچی خوش ہو جائے۔ لیکن جب میں اسکول گئی تو میں پھر حیران ہو گئی کہ وہ بچی مجھ سے محبت اتنی کرتی تھی کہ اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ آج وہ بنا بتائے اسکول نہیں آئی۔ مجھے لگا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے لگا میں نے ایک معصوم دل توڑ دیا ہے اور مجھے اس کے گھر جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں میں ایسا خود بخود کیے جا رہی تھی۔ آج چھٹی کے وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کے گھر جاؤں گی۔ جیسے اسکول سے چھٹی ہوئی میں نے وہی راستہ لیا جس راستے سے مجھے وہ بچی لے کر گئی تھی۔ راستہ سنسان تھا، لیکن اب میں نے ڈرنے کو اپنے قریب نہ آنے دیا اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں جب گھر گئی تو وہ بچی کھڑی تھی۔ میں جوں ہی اندر گئی وہ مجھے دیکھ کر باہر آ گئی اور باہر دروازے کا تالا بند کر دیا۔ میں سوچ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے اس کو بلایا لیکن وہ نہیں آئی۔ جب میں نے اندر کمرے میں دیکھا ایک چارپائی پڑی تھی جس پر کچھ چیزیں پڑی تھی اور کمرہ بہت خراب اور گندی حالت میں تھا، ایسے جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ جھاڑو تو دور کی بات ہے، یہاں پر کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اس سوچ سے بھی زیادہ اس چیز سے حیران تھی کہ وہ لڑکی دروازہ کیوں بند کر کے گئی۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں واقعی پھنس گئی ہوں۔ میری دوست نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی بہت مشکوک ہے۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اس سوچ میں گم تھی اور حیران و پریشان تھی کہ کیا واقعی میں پھنس چکی ہوں، میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور ساتھ میں میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، کیونکہ میں خوبصورت لڑکی تھی اور میں سیٹل بھی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط سمجھتی تھی، لیکن اس سچویشن میں میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگی۔
ایسے لگ رہا تھا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اور میں بے بس یہ سب سوچ رہی تھی۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے چلنے کی آواز آئی اور میں ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ اب تو پکا میں کسی مصیبت کی لپیٹ میں آ چکی ہوں۔ کیا قدرت مجھ سے پھر کوئی امتحان لینے والی ہے؟ میرے دل کی دھڑکن کی آواز میرے کانوں کو صاف صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن میں چپ چاپ اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایک شخص تھا اور اس کے پاس ایک 1.5 سال کا بچہ تھا، اس کو لیے میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام نایاب کمل ہے اور میں اپنے طالب علم فروا کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ مجھے یہاں پر لے کر آئی ہے اور نہ جانے وہ کیوں باہر سے دروازہ لاک کر کے چلی گئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے اطمینان سے بات کی تو میری پریشانی کا عالم کچھ کم ہوا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے اور خود کہاں چلی گئی؟ اور یہ کون ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ فروا کے وہ والد ہیں اور فروا کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ فروا کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے اور اس کی یہ 1.5 سال کی بہن ہے جس کو میں گود میں لیے کھڑا ہوں۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کے مزید حیران اور پریشان ہو گئی۔ گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں کئی سوال آئے۔ میں چاہتی تھی پوچھوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہ کر پائی۔ اس شخص نے خود مجھے بتایا کہ جب اس کی شادی فروا کی ماں سے ہوئی تھی تب فروا کی ماں پر بہت سارے الزام لگے ہوئے تھے۔ لوگ اس کو بد کردار بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا کردار اچھا نہیں۔ لوگ اس کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اس سے شادی کر لی۔ میرے گھر والوں نے اسی بات پر مجھے گھر سے نکال دیا اور جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا۔ میں نے ان کو بہت روکا، سمجھایا کہ وہ ایسی نہیں ہے، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اکیلا ہوں اور میں اکیلا ہی اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ میرے گھر کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ میں کیا کروں؟ آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے ساتھ پڑی چارپائی کو اٹھایا اور میرے سامنے رکھ کر بولے، یہاں پر بیٹھ جائیے۔ میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ فروا کو ہر روز اسکول جانے پر مجبور کرتا ہے۔ فروا نہایت ذہین لڑکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ جائے اور اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی محتاج ہو، لیکن اس سب سے فروا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی ہے، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے۔ میں اس سے بہت باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو تیار کرتا ہوں، لیکن اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہر وقت وہ کسی صدمے کی صورت میں رہتی ہے۔ اور میں آپ کو جانتا ہوں، فروا آپ کی باتیں ہر روز مجھے بتاتی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس شخص کو میرا پہلے سے علم تھا۔ اگر پہلے سے علم تھا تو فروا نے دروازہ کیوں بند کیا؟ میں نے ان سے بغیر پوچھے اس بات کو پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ میں ان سے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے خود ہی مجھ سے اس بات کا ذکر کیا کہ فروا اپنی کم عمر کی وجہ سے چپ چاپ گھر سے نکل جاتی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ ہم اس کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ نہ جانے کہاں گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دن فروا اپنی عادت اور معمول کے مطابق بغیر بتائے کہیں چلی گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چلتے چلتے مجھے ایک راہ چلتے شخص نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے گئی بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں آئی ہے، گھر کیوں نہیں بیٹھی؟ لیکن جب میں وہاں پر گیا تو حیران رہ گیا کہ وہ اس حال میں تھی جس میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر پریشان ہے اور مجھے اس بات کا علم تک نہیں، لیکن آج مجھے اس کی پریشانی کا اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ ایک لڑکی بغیر ماں کے ایسے ہی زندگی گزار سکتی ہے جیسے کہ فروا گزار رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو ایک اور ہی منظر نظر آیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اے مالک، تو مجھ سے اس جہاں میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر تم نے مجھ سے میری ماں کو میرے بچپن میں کیوں جدا کر لیا؟ مجھے میری ماں کی صورت میں دنیا میں ہی جنت دے دے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ دکھی ہوا، میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میں ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور وہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس نہ کریں، لیکن میں اس چیز کو کبھی پورا نہ کر سکا
کیونکہ ماں کی کمی اس دنیا میں سب سے بڑی کمی ہے۔ اس کے بعد میں اس کو واپس لے آیا اور اس کو سمجھایا۔ اس کے بعد سے اس نے آپ سے دوستی کر لی، اور جب بھی وہ واپس آتی ہے میں اس کو کمرے میں ایسے ہی بند کر دیتا ہوں جیسے اس نے آپ کو کر دیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ جب گھر واپس آتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے اس کو اس کی نادانی کی وجہ سے بند کرتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی یہ ساری کہانی سن رہی تھی، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی کوئی خدمت کروں، لیکن میں مجبور ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلی آئی، اور ذہن میں اس قدر سوال، اس قدر خیالات کہ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں سے زندگی کس قسم کے امتحان لے رہی ہے۔ میں جو اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی، بہت خوش ہوں، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی کے حالات بہت بہتر تھے ان لوگوں سے جن کو میں آج دیکھ آئی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ کس طرح مدد کروں۔ اس کے بعد میری ایک کزن تھی جو مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے عمر بڑھنے کے طعنے دیتی تھی اور بولتی تھی بدقسمت ہوں، میری شادی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حالانکہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی۔ قسمت کو ہر وقت کوستی تھی اور کہتی تھی کاش میرا بھی کوئی گھر ہو جہاں پر میں جی سکوں اپنی مرضی سے، مجھے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑے، لوگوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، شادی نہیں کر رہی۔ اس طرح کی باتیں، اور یہ باتیں میں کئی سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ میرے بہن بھائی جو مجھ سے چھوٹے تھے وہ اپنے گھروں کے ہو چکے تھے، ان کے بچے تھے، لیکن میرا ابھی تک کہیں پر رشتہ بھی نہ ہوا۔ میں چاہتی تھی، میرا ایک خواب تھا کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ جس طرح ہر لڑکی میں ایک ممتا چھپی ہوتی ہے جس کا اظہار کرنے میں اس کو وقت لگ جاتا ہے، اور فروا کے لیے میرے دل میں کوئی ممتا سی جاگ اٹھی تھی۔ مجھے اس سے اس قدر محبت اور لگاؤ ہو گیا تھا کہ جیسے میں اس کی ماں ہوں۔ میرا ذہن ہر وقت اس کے لیے پریشان رہتا اور اس کی فکر کرتا، اور ان لوگوں کی باتیں بھی مجھے پریشان کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں اور کسی کے کام آ جاؤں۔ اسی طرح ایک دن تو میری بھابھی کی بہن نے حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے مجھے میرے منہ پر بول دیا کہ میری جو بھی پینشن ہے اور جو بھی تنخواہ ہے میں اس کی بہن کے نام کر دوں۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ اس دنیا میں اس قدر بھی یہ لوگ رہتے ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے لوگوں میں انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ آخر کیوں وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے؟ اگلے دن جب میں اسکول اپنے معمول کے مطابق گئی تو فروا آئی ہوئی تھی۔ میں نے فروا سے پوچھا کہ اس کے بہن بھائی کیسے ہیں۔ اس نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بولے کہ میں اس کے گھر جاؤں، وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے چلے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے بہانے سے خود اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گئی تو گھر کی وہی حالت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر کو سنوار دوں۔ میرے دل میں ایک لگن سی پیدا ہوئی اور میں بے اختیار اس گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ میں نے ساری صفائی کی چیزیں ایک دم سے ان کی جگہ پر رکھی، گھر کو صاف ستھرا کیا اور بچوں کو نہلا دیا۔ اب میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں روز جانا چاہتی تھی، تو ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے گھر سے کھانا ان کے لیے بنا کے لے جاؤں، اس طرح میرے پاس بہانہ تو ہوگا جانے کا۔ فروا کا والد جس کا نام حمزہ تھا وہ بہت حیران تھا کہ میں کیوں اس طرح ان کے گھر آتی ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال ایسا تھا کہ میں ان سے نظر تک نہ ملا پائی۔ اس سوال نے میری کایا پلٹ دی۔ وہ سوال جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا، اس سے پہلے میری زندگی میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا جواب دوں۔ میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے نظریں جھکائیں اور خاموش کھڑی گئی۔ 2 منٹ کے بعد اس شخص نے مجھ سے پھر دوبارہ وہی سوال کیا کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ آخر آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت پہ کوئی حرف آئے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں بے ساختہ ہو کے میں نے یہ جواب دیا، تو آپ اس رشتے کو نام دے دیں۔ وہ شخص جو میرے سامنے لاجواب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ شخص کیوں رو رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔
میں نے جواب دیا کہ میں ساری بات کیسے کہہ سکتی ہوں۔ وہ بالکل میری بات کو سمجھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس قدر مہربان ہو رہا ہے کہ وہ آپ جیسی عورت میرے نصیب میں لکھ رہا ہے۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ اگلے روز جب میں اسکول گئی تو فروا مجھے ایسے ہی لپٹی اور روئی جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو لگتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ان لوگوں کو میری سخت ضرورت ہے، اور اسی دوران حمزہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے آیا۔ میرے گھر والے اس رشتے کو اپنانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں نے خود اس کے لیے حامی بھری تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد سادگی کے ساتھ میری رخصتی ہو گئی۔ میں اس گھر میں 3 بچوں کی جنت بن گئی، اور ان کو میں نے سچے دل سے گلے لگایا، ان کی خدمت کی، اپنے گھر کو ایسے سنوار دیا کہ جیسے ایک محل ہو۔ ہم بہت ہی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں روزانہ فروا کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو ساتھ اپنے اسکول لے کر جاتی، اور ہم واپس آ کے مل کے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد میری ایک بیٹی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے 4 بچے ہو گئے، اور میرا یہ خواب بھی پورا ہوا کہ میرا کوئی گھر ہو جس میں میں سکون سے رہ سکوں۔ میرے وہ رشتہ دار، میری وہ کزنیں، وہ چاچی جو مجھے ہر وقت کنواری ہونے کا اور عمر بڑھنے کا طعنہ دیتی تھی، آج وہ مجھے خوش دیکھ کر پریشان نظر آتے تھے۔ شادی کا وقت مقرر نہیں ہوتا، اور نہ ہی خوشیوں کی کوئی عمر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو تقدیر دیر سے کھلتی ہے وہی سب سے حسین ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ دیر سے دیتا ہے مگر بہترین دیتا ہے۔ اللہ ہر اس دل کو سکون دے جو انتظار میں ہے، اور ہر اس عورت کو سچی محبت